ہائے ہائے ہائے۔ نور الہدا وعلیکم السلام۔ جی، نور الہدا بلال بھائی میں نے آپ سے نا 2 باتیں پوچھنی ہیں اپنے بارے میں۔ جی بیٹے۔ بلال بھائی میرا نا 2 دفعہ رشتہ ہوا تھا، مطلب باقاعدہ پوری منگنی ہوئی ہے 2 بار، تو نا اچھا دونوں بار نا 3 دن بعد دونوں طرف سے نا جواب ہو گیا تھا۔ اچھا باقاعدہ رسم ہوئی تھی، وہ لوگ بھی آئے تھے رسم کرنے، ہم لوگ بھی گئے رسم کرنے، تو دونوں دفعہ میرا نا مطلب 3 دن بعد جواب ہو گیا تھا منگنی کا۔ اور دوسری بات میں نے یہ پوچھی تھی کہ مجھے اپنے پہ جیسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نظر کا کوئی مسئلہ ہے کہ مجھے نا بخار رہتا ہے اور میرے نا کندھے ہر وقت کھنچے ہوئے رہتے ہیں۔ اچھا اس بس کی یہ وجہ کیا پوچھنا تھی؟ تھا، دونوں دفعہ وجہ کیا تھی نور الہدا؟ پتہ نہیں انہوں نے انہوں نے پہلا جو رشتہ ہوا انہوں نے کہا ہم نے استخارہ کروایا ہے سب کچھ، منگنی کے لیکن بعد انہوں نے استخارہ بعد میں کرایا انہوں نے؟ جی منگنی کے بعد انہوں نے استخارہ کروایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نا وہ اب ہمارا نا استخارہ منگنی سے پہلے میچ کر رہا تھا، اب میچ نہیں کر رہا۔ اور بڑا دوسری وارے کا بار استخارہ یہ ہے؟ استخارہ پتہ اللہ نہیں، سے اور مشورہ ہے، اللہ اپنا مشورہ بدل رہا ہے۔ ہاں جی انہوں نے کہا کہ اب ہمارا استخارہ نہیں میچ ہو رہا، تو وہ ہم نا دوسرا کیا تھا؟ مطلب ہماری دوسری طرف بات سے بتاؤ، دوسری بات کیا تھی؟ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ نا ہمارا طرف سے ہاں ہے، لڑکا بھی لڑکے نے تصویر دیکھی آپ کی بیٹی کی، ہماری طرف سے ہاں ہے، لیکن نا 3 دن بعد انہوں نے جب منگنی کر گئے تو انہوں نے کہا پہلے والی جو تصویر دیکھی تھی رشتہ جب بیٹا تھا وہ پکچر ٹھیک تھی، منگنی والی جب سے لڑکے نے پکچر دیکھی ہے نا لڑکا نہیں مان رہا، لڑکا گھر سے بھاگ گیا ہے، وہ مطلب نا ہمارے سے لڑائی کرے کہ وہاں آپ سے وہ ڈر گیا ہے اس پتہ لیے نہیں۔ بھاگا نا؟ اماں سے تو ڈر کے ہاں نہیں نا جی بھاگا؟ ہاں جی بس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہاں پہ نہیں کرنی، ان تو کی جو لڑکا والدہ نے تمہیں ہمیں دیکھ کے ڈر کے بھاگ جائے اس سے تم نے کیوں شادی کرنی ہے نور الہدا؟ نہیں شادی یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ نا ان کی مدر کہہ رہی تھی کہ ہماری طرف سے بھی ہاں تھی، لڑکے نے بھی بالکل تو شادی ماں نے تو نہیں ہاں، کرنی نا، لڑکے نے کرنی ہے۔ جب لڑکا ہی بھاگ گیا تو پھر مطلب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مطلب میرا 2 دفعہ اس طرح ہوا ہے اور ختم ہو جاتی ہے بات، اچھا 3 تو اب دن بعد اس کے ختم اندر ہو سبق جو ہے نا وہ بڑا سیدھا سا ہے، اگر لڑکا تمہارے دیکھ کے ڈر کے بھاگ جائے تو سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا ہے کہ نا میں اپنے آپ کو اور امپروو کروں۔ ایگزیکٹلی۔ اب اس میں اگر تم نے نظر جادو ٹونے کے چکر ڈال دیے تو قصہ ہو گیا نا ختم۔ اپنے جی آپ کو پریزنٹیبل، اپنے آپ کو سافٹ، اپنے آپ کو ڈھیلا، اپنے آپ کو عاجز بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ جی پہلی بات میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی پہلے ہم نے کیا تھا تو آ گیا، دوسرا آیا تو نہیں کیا، تو اب تیسرا آیا اگر تو پھر دوبارہ کر لیں گے، یہ جھوٹ ہے نا سب۔ تو اللہ نے تمہیں ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا، اب تم جی دونوں ہاں جی مصیبتوں سے بچ گئی، اس کے بعد تمہارے کندھے ہو گئے درد۔ ریجیکشن کو لینا سیکھتے ہیں میرا بیٹا۔ اس دنیا میں سارے لوگ اس لیے نہیں آئے کہ وہ ہمیں ایکسیپٹ کریں، لوگوں کی چوائسیز ہیں، اللہ رحم کرتا ہے، لوگ شو کوئی نہیں کرتے۔ ویسے تم نے یا ولی یا والی پڑھنا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، یہ 2 چیزیں پڑھتی رہو نور اللہ، اللہ خیر کرے گا۔ نتھنگ ٹو بی اسکیئرڈ آف۔ حضور ایک تو رشتے کرنے اور پھر استخارہ کرنا اور پھر استخارے کے مخالف جانا، میں اسے ذاتی طور پہ گناہ سمجھتا ہوں چھوٹا سا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اللہ سے مشورہ کیا، یا تو آپ کریں نا یا آپ اس پہ پابند رہیں۔ بات یہ ہے بلال بھائی کہ جب دین پر بات آ رہی ہوتی ہے نا، جو گفتگو ہم دینی موضوعات لے کر رہے ہوتے ہیں، یہ موضوع بڑا نازک ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب جب بات استخارہ کی ہے، یہ جو صاحب استخارہ کیا وہ فرض نماز پڑھتا ہے؟ کیا حلال حرام کا خیال فرق رکھتا کرتا ہے؟ چونکہ وہ استعداد جو ایمان کی مضبوطی سے اس درجے پر پہنچے کہ اللہ کے حضور اس نے اس کا کلام کھولا سجدے کے بعد، آئے تو اسے رہنمائی نصیب ہوئی، ہاں اس کے قابل ہم نے اپنے آپ کو چھوڑا۔ آئے پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سمجھ آئی اس کی وہ استعداد ہے کہ جو آیا وہ کریمہ ہائے کھولی ہائے ہائے وہ اس کو کہ وہ اس کو سمجھنے کی سمجھ قابلیت سکا۔ رکھتا ہے۔ چونکہ ظاہر میں جو شرعی حصے ہیں وہ صحیح کہہ رہے موجود ہیں، ہاں احادیث مبارکہ، سنت خیر الانام، آپ کا پورا اخلاق کریمہ ایک ایک چیز کی رہنمائی کرتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو بندہ بالائے طاق رکھے اور اس سمجھ کو مقدم رکھے تو یہ بنیادی طور پر بات ہی غلط ہے۔ کیا بات۔ چونکہ جو آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہے اسے آپ نے تحت رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے۔ پھر رشتوں میں ہمیں بڑی بھول ہوتی ہے
کہ میں تو بیٹے کی ماں یا باپ ہوں. بیٹوں کے رشتے کوئی بندہ نکلے تو لگ سمجھ جاتی لاگ ہے. سمجھ جاتی بالکل. پھر کسی کی بیٹی کو آپ رشتے کا کوئی انداز لحاظ اپنا بھی رکھنا چاہیے, اگلے کا بھی رکھنا چاہیے. انسان ہے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں تو رشتوں میں جب کوئی رائے مجھ سے پوچھے تو میں اسے ایک بات عرض کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کم از کم 75% اراؤنڈ 75% میچ دیکھو, برابری دیکھو, اپنا میچ دیکھو, وہ اپنا شرعی طور پر دیکھو, ان کے حالات دیکھو, حیثیت دیکھو, مزاج دیکھو. تو جب آپ اراؤنڈ 75% ہوں گے تو 25-30% اللہ کے حوالے کرو. اگر آپ کہیں کہ میں 100% پورا کرتا ہوں تو کیا آپ اگلے کے 100% پر پورے آ جائیں گے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا پرابلم کیا ہے؟ قدیر بھائی سے پہلے ان کے والد صاحب بیٹھا کرتے تھے. مطلب عالم ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن باظرف بات کرنا یا حکمت کی بات کرنا نا, یہ بڑی ہی اچنبے کی بات اس وقت معاشرے میں ہوگی. اور جب تک یہ پچھلے اب چند سال دیکھیں تو جس طرح کے ہماری بے حیائی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ بحثیں کرتے ہیں, اب وہ جو محفلیں ہیں نا جو ان کی لگتی ہوں گی, قدیر بھائی کی یقیناً لگتی ہیں, ان کے والد کی لگا کرتی تھی, وہ جو محفلوں میں تربیت ہوتی تھی نا اب وہ نہیں رہی.